السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام شام فیض نازیہ علی کے ساتھ۔ ہم موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کے گھر پر، جو کہ نہ صرف ایپیلیپسی فاؤنڈیشن کی صدر ہیں، ساتھ میں ٹاپ نیورولوجسٹ ہیں۔ ہم ان سے ملاقات کروائیں گے، آپ کی وہ تمام باتیں جو آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ سب آپ کو دکھائیں گے بھی اور سنوائیں گے بھی۔ پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو بھی ملک کے لیے خدمات ہے اور خاص طور پر جو وہ ایک جدوجہد کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ اس میں ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں اور اتنے عرصے میں وہ کس پین سے گزر رہی ہیں۔ جی تو ناظرین، پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں کس شخصیت کے گھر پر موجود ہوں، تو آپ کی پسندیدہ مہمان شخصیت ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ، آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور خاص طور پر جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ کی اتنی ماشاءاللہ سے اچیومنٹ ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک اسٹرگل بھی جاری ہے آپ کی، جو کہ عافیہ موومنٹ کے ذریعے ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور جن ذمہ داریوں پر آپ فائز ہیں، اور خاص طور پر میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ انسانیت کی خدمت، جس کے اندر اگر میں ون آف دی بیسٹ نام لوں کے ٹاپ کے اندر، تو وہ بھی آپ کر رہی ہیں، جاری سلسلہ۔ اگر میں ریکال کرواؤں تھوڑا اور شرارتی طور پر بھی کروں کہ بچپن کی یادیں شیئر کریں ناظرین کے ساتھ ہمارے، اور اس میں میں پہلے ہی آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو آپ کی آنکھوں میں نمی آغاز میں ہی آ جاتی ہے نا، اس کو ابھی نہیں آنے دوں گی میں، اور میری کوشش ہوگی کہ ہمارے ناظرین جو جو چیزیں جاننا چاہتے ہیں ان تک پہنچیں۔ کتنے بہن بھائی تھے، براڈ اپ کہاں پر ہوا، آپ کا بچوں میں کون سا نمبر تھا، ذرا اس کا بتائیے۔ جی نازیہ، ایسا ہے کہ میرے فادر ڈاکٹر تھے اور سرجن تھے، نیورو سرجن ایکچولی، اینڈ میری مدر جو تھی وہ سوشل ویلفیئر میں اور سوشل ورک میں بہت ایکٹیو تھی، اچھا، اینڈ یونائٹیڈ اسلامک آرگنائزیشن کی پریزیڈنٹ بھی تھیں، اور تو زیادہ تر ہم باہر رہے پاکستان سے۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو انگلینڈ چلے گئے تھے والد صاحب اسپیشلائز کرنے کے لیے، جی اس کے بعد پھر لیکن امی نے مطلب لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ جب پریگننٹ ہوئیں تو ہم وہیں پہ بچے پیدا ہوں کہ ان کو وہاں کی نیشنلٹی ہو۔ امی ہر ڈلیوری کے لیے پاکستان آئیں کہ میرے بچے پاکستان میں پیدا ہوں، اس مٹی کے ہوں، اینڈ آئی وانٹ دیم ٹو بی پراؤڈ آف پاکستان۔ اور ہمیں ہمیشہ سے یہی، تو ایکچولی میرے بڑے بھائی ہیں پہلے، اور پھر بھائی کے بعد تقریباً 5 ایئرس کا ڈفرینس ہے، پھر میں ہوں، اور میرے بعد پھر آسیہ ہے۔ یعنی آپ کیسی بہن ہوا کرتی تھی ان کی، وہ کیسی بہن تھی؟ کیونکہ چھوٹی بہن کا تھوڑا شرارتوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ لیکن آپ سب سے چھوٹی تھی، 3 تو بہن بھائی تھے ہم، اور وہ سب سے چھوٹی تھی تو ظاہر ہے سب سے لاڈلی بھی تھی۔ جی، وہ جو ہوتا ہے نا ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بھی ہے، اور چنچل اور بہت ہنسمکھ اور بہت ہی ذہین تھی، ایکسٹرا آرڈینریلی۔ جی، مطلب ایک جینیٹکلی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس نے دونوں پیرنٹس کی نا ساری ذہانت جو ہے اپنے اس میں جینیس والے لیول۔ جہاں تک اگر ہم جینیس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بہن ہے اور دوسری نہیں ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سے وہی ساری کوالٹیز رکھتی ہیں اور پیرنٹس کی آئیں۔ جی، وہ اس میں یہ تھوڑی سی کنجوسی دکھا رہی ہیں، تھوڑی سی کنجوسی دکھا رہی ہیں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو چیز ہے اس کے اندر تھوڑی شرارتیں اپنی بھی بتائیے نا ساتھ میں۔ جی، تو بیسکلی ہم لوگ 3 بہن بھائی تھے۔ جی، نارمل جیسے ہوتے ہیں، بچپن میرا انگلینڈ میں، اچھا، انگلینڈ میں گزرا۔ پرائمری، اور وہ تو میں لیفٹ ہینڈیڈ ہوں۔ اوکے، تو لیفٹی ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہیں، خود خاص عام طور پہ وہ اس طرح کر کے لکھتے ہیں نا۔ جی، میرا ایک بڑا عجیب طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ میں الٹا کرتی ہوں۔ اچھا، پیپر الٹا کر لیتے؟ ابھی بھی میں ورٹیکل لکھتی ہوں، اور پھر اس کو سیدھا کر کے آپ کو۔ ویری نائس، ویری نائس۔ اس پہ بڑا مطلب اسکول میں میرا بڑا وہ ہوتا تھا۔ پہلے تو انہوں نے ٹرائی کیا کہ میرا مطلب طریقہ فکس کریں، بٹ انہوں نے کہا جب سب کچھ صحیح ہے تو واٹس دا پوائنٹ۔ تو اس کو انہوں نے، اب میں انگلینڈ میں تھی تو انہوں نے اس کو انکریج کر کے، جی، اور ایک اس کو مطلب
एक हुनर के तौर पे बना दिया। अच्छा, बेहतरीन, As- बहुत ज़बरदस्त। और इस उसमें हुआ ये कि क्योंकि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ये कि लेफ्टी कहाँ से आ गई, यू नो, अच्छा, कहाँ से आ गई? मोस्टली ये होता है कि हमारे यहाँ फैमिली के अंदर होता है कि नहीं जी। ये था वो था, जी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप हमारे चचा भी ऐसे थे। बहुत ज़बरदस्त, और ये बहुत बड़ी क्रिएटिविटी भी है। हम बड़े मज़े मज़े की आपसे बातें करना चाहते हैं और घर भी दिखाइए अपना, अंदर भी चल के करते हैं, लेकिन आपसे भी माजरत चाहूँगी क्योंकि अभी ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन, देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा से उनके बचपन के बारे में बातें हो रही थी। अब ज़रा बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए ज़रा सा मैं चाहूँगी कि ज़रा हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, जब बचपन की बातें हुई आपकी, कैसे मेडिकल में आ गई, ख्वाहिश थी और किस तरह की बच्ची हुआ करती थी, एजुकेशन से लगाव था, मेडिकल का शौक़ था या बिल्कुल नहीं था? हमारे यहाँ कुछ लोग हादसाती भी बन जाते हैं कि बन गए लेकिन ख्वाहिश नहीं थी, सोचा नहीं था। नहीं, मैं हादसाती नहीं बनी हूँ, मैं बहुत सारी रुकावटों के अबूर करके बनी हूँ अपने शौक तो से। वो शरारत बताएं, तो जो सारी अबूर की हैं आपने शरारत। देखिए, मैं बहुत मतलब स्टूडियस थी और बहुत खामोश तबीयत थी। अच्छा, मुझे किताबों का बहुत शौक था, अच्छा, रीडिंग। यानी अम्मी अब्बू कह रहे सो जाओ तो लिहाफ में भी जो है वो टॉर्च रख के ना अपनी स्टोरी जो है वो पूरी अच्छा, पढ़नी है, अच्छा, अपनी वो करनी है। तो मुझे मुताले का बहुत शौक था। अच्छा, हिस्टोरिकल नॉवेल्स हुई, ये हुई, या जस्ट हाँ, क्या हो रहा है। तो हाँ, इसी तरह साइंटिफिक नॉवेल्स आई, ये हुआ। हाँ, और उसमें जब ये हुआ कि मतलब हम हमेशा ये ना दिल चाह रहा है, दिल ये चाह रहा है, दिल ये चाह रहा है। एकदम से पता ये चला कि जब हम 5वीं, you know, जी। I was like in the 5th grade, 6th grade, ओके, कि ये तो माइंड है जी, जो कि पूरे इसको चलाता है। यानी सेंट्रल सीपीयू जो है वो माइंड है, उसमें हाँ, कंप्यूटर्स वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल, लेकिन माइंड कंट्रोल करता है। तो हाँ। मैंने कहा अगर माइंड हमें कंट्रोल करता है हाँ। तो मैंने माइंड को कंट्रोल किया। अच्छा, लेकिन ये डॉक्टर शौक साहबा, था इस मुझे। माइंड के अंदर मैं एक बात कहूंगी कि आपने अपना माइंड बड़ा तेजी से चलाया है। हमारे नाज़रीन फिर इंतजार कर रहे हैं ना, शरारत तो आपने बिल्कुल खत्म कर दी ना, तो बचपन बिल्कुल में ही हम- खत्म कर। अच्छा, बचपन में मेरा आफिया का, हम 2 बहनें थी, बड़े हाँ। भाई थे। अच्छा, आफिया को गुड़ियों का बहुत शौक था। जी, तो अब भाई ने आफिया को जब भी छेड़ना हो ना और सताना हो, भाइयों का अजली वो होता है कि हाँ। उन्होंने, तो भाई क्या करते थे कि आफिया की गुड़िया ली जी, और उसको उलट, बस जैसे हम सब यूं बैठे ना, पीछे हाँ, खड़े होंगे, हाँ, आफिया यहाँ बैठी हुई है, जी। मैं यहाँ बैठी हूँ, वो यूं उल्टा कर दिया। और आफिया ने रोना शुरू किया कि हाय मेरी गुड़िया का वो हो गया, उसका माइंड खराब हो गया। फिर मैं उसकी गुड़िया को लेती थी, उसकी बाकायदा सर्जरी करती थी जी, कि बस अब उसका दिमाग सही हो गया। वो बेचारी समझती थी वाकई में उसका दिमाग उल्टा हुआ है। बहुत जबरदस्त। हम उसको कहते थे कि उल्टा किया तो ये, उधर भाई ये करते थे, फिर मुझे सर्जरी का मौका मिल जाता था, बहुत उसका जबरदस्त। पूरा करके फिर उसको दे देते थे कि ठीक हो गई। तो जी, वो होता था। और अम्मी अब्बू बेचारे कहते थे कि ये लोग। दूसरे ये कि आफिया को था बिल्लियों का, कुत्तों का शौक, अच्छा, तो वो पालती थी। अच्छा, अच्छा, भाई के पास थे कबूतर, अब हाँ। बिल्ली तो कबूतर की दुश्मन, हाँ, और मेरे पास था तोता जो अच्छा। बातें भी करता था, अच्छा, और फिर अगेन बिल्ली उसकी दुश्मन। हाँ, तो ये फिर किस तरह से होता था, ये सारे तो आप कॉम्बिनेशन, सोचिए डिफरेंट कि- कॉम्बिनेशन और आप एक ही घर सोचिए में? कि हमारी लड़ाइयाँ जो है जी, ना, मेरे मिट्ठू को ये कर दिया, तुम्हारा बिल्ला खिलाया, मेरा बिल्ला मासूम, वो कुछ नहीं करता, हाँ। नहीं उसने बुलबुल के बच्चे खाए। आपका करियर, आपकी लाइफ, आपकी अचीवमेंट सबके सामने है, लेकिन जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बताया आपकी पैदाइश का भी कि पाकिस्तान में हुई, फिर किस तरह से आपने बचपन का आपके बताया कि वो आउट ऑफ कंट्री हुआ, तो उसके बारे में बताइए कि पाकिस्तान का सिलसिला कब स्टार्ट हुआ आपका माइंड? जब मैट्रिक में आई ना, तो हमारे दादी दादा ने सबने कहा कि बच्ची बड़ी हो गई है, जी, उसको बाहर, हाँ, तो उसको यहाँ पे हमारे पास भेजो। अच्छा, तो फिर मुझे भेजा यहाँ हाँ, पे। हाँ,
تو میں کچھ ٹائم نانی کے پاس، نانا تو ہمارے تھے نہیں، جی اور دادی دادا کے پاس، ہاں ماموں کے پاس، تو اس طرح میں رہی. تو ہاں. میٹرک، اب میں میٹرک میں آئی، باہر رہتے تھے تو ہمیں جی. اردو لکھنا بولنا تو آتا تھا کہ ہاں کیونکہ وہ ویسے بھی گھر میں بھی بات ہوتی ہوگی نا اس پر. تو وی کوڈ اسپیک، لیکن وہ ویسے والی اردو تھی. ہاں ٹوٹی پھوٹی تھی. جی. تو مطلب بڑا مذاق اڑتا تھا. میں جب یہاں پہ ایڈمیشن لیا ہے نا جی اسکول میں، جتنا میرے ایکسنٹ کے اوپر مذاق لگ گیا کرتی تھی. لیکن وہ بڑا انٹرسٹنگ سا بھی ہوتا ہے، مجھے تو بہت انوسینٹ سا بھی لگتا ہے. تو وہ اس کے بعد جو ہے پھر اردو سیکھی. ہاں ہمارا لٹریچر بہت زبردست ہے. بالکل ہماری شاعری، دا بالکل. ڈیپتھ، اقبال، ہاں. میر تقی میر، ان کا اچھا یہ اتنے جب نام آپ لے رہی ہیں تو ذرا شاعری کے بارے میں بتائیں کہ لگاؤ رہا یا شعر یاد ہو جاتے ہیں؟ بہت مشکل سے، یقین جانے. اگر میں اچانک فرمائش کر دوں آپ سے، فرمائش اگر اچانک آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لکھ دوں گی. اچھا سنا نہیں سکتی. پڑھنا کم سیکھا تھا. یقین جانے عافیہ کے اس میں ایکچوئل پڑھنا اور وہ سیکھا ہے میں نے اردو. اچھا اس کے بعد لیکن دیکھیں اگر ابھی فرمائش کروں تو ابھی کوئی شعر نہیں آ رہا، کوئی تھوڑا بہت ہمارے ناظرین کو سنا دیں. دیکھیں ایک شعر جو مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے جی، وہ یہ ہے کہ ابھی سے کیوں ہراساں ہے تلا تم ہائے دریا سے. جی ابھی سے کیوں ہراساں ہے تلا تم ہائے دریا سے، ابھی تو نا خدا کے بعد امداد خدا ہوگی. بہت زبردست. دس شعر ایکچولی جب بھی مجھے یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے مایوس کرتا ہے، جی دس از واٹ گیو می، اینڈ دس از مائی فادرز. میرے فادر خود بہت اچھے شاعر، بہت زبردست. اور وہ امی کے اوپر، امی ان کی ایک طرح سے میوز تھی، موٹیویشنل وہ تھی. میں آپ سے بار بار معذرت کرتی ہوں کہ میں آپ کی باتوں کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہماری مجبوری ہے بریک کی. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. ابھی واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن باتیں جب زندگی کی ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ذرا ان کی شادی کے بارے میں بات کی جائے کہ جب انہوں نے پریکٹیکل لائف، ایک وہ بھی کہلاتی ہے بڑی جدوجہد والی، خطرناک. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہوتے ہیں اور آپ اگر دادی دادا اور نانی اور ماموں کے پاس ہیں اور تو ان کو فوراً رشتے کی شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت تو اور بھی زیادہ. بیٹی بڑی ہو رہی ہے، ذمہ داری ہے، اب اس کو اپنے گھر کا کر دو. 80s میں تو بہت زیادہ وہ تھا کہ بس انٹر میں اگر نہیں ہوئی تو شاید ایسے لگتا تھا. تو بڑی مطلب والدین نے تھوڑی کوشش بھی کی وہ کرنے کی، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہماری دادا کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. اب وہ دادا جی کو پسند آ گیا. میں نے کہا بس میں نے تو اسی سے کرنی ہے اپنی بیٹی کی. اچھا ہاں جی، تو وہ طے کر دی. اور پھر خیر سے انٹر کے فوراً ہی بعد شادی ہو گئی. پرنس چارمنگ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میرا ایک اس سے زیادہ ایک خواب، ایک پیشن کی حد تک ایک بہت بڑا وہ تھا، اور وہ یہ تھا میں نے نیورولوجسٹ بننا. ابھی شادی ہو جائے گی، میں یہ کیسے کروں گی؟ تو ہمارے دادا کے پاس بڑا اچھا حال، میں شرط لگا دیتی ہوں، میں شرط رکھ دوں گا کہ ہماری بچی کو پڑھانا ہے. جی. اب میرے بھائی بھی آئے، اس وقت وہ امریکہ میں آرکیٹیکچر کر رہے تھے، تو اچھا وہ بھی آئے. انہوں نے بھی کہا میں اپنی بہن کو امریکہ لے جاتا ہوں، میں نہیں، ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی نہیں. تو مگر بزرگوں کے آگے بہت سی چیزیں نہیں ہوتی، اور اس وقت تو ویسے بھی اگر کچھ بولے تو مشکل، نہ بولے تو مشکل. تو آپ نے سر جھکا دیا کہ بس اب ہونی ہے. بس ایک وہ ہوا. پھر ایسے شادی ہوئی ہوا. پھر اس کے بعد آپ امیجن کر سکتے ہو، اچھا میری مارکس اچھے تھے، مجھے ڈاؤ میں میرٹ پہ ایڈمیشن بھی مل گیا. یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب صرف 50 سیٹیں لڑکیوں کے لیے ہوتی تھیں، اوپن میرٹ نہیں تھا. اوکے. تو بہت ہی ہائی میرٹ چاہیے اس میں، بہت زیادہ، لیکن میرے اسکالرشپ کے ساتھ مل گئی. تو میں ڈاؤ میں ایڈمیشن لے لیا. اب جو ہے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر تھے تو ظاہر ہے وہ بھی سمجھتے تھے، لیکن 5 سال کا ٹائم گزارنا اس سب کے بعد، ان لاز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ظاہر ہے ان کی دعوتیں بھی ہونی ہیں، ان کی یہ بھی، اب میرا ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے، کچھ بھی ہے. تو کافی شروع میں مشکل ہوئی، ڈیفیکلٹی ہوتی ہوگی، خاص طور پہ وہ سب کچھ بیلنس کر کے چلنا ہے.
ایک ٹائم ایسا تھا جی کہ ایک مجھے میں نے فیصلہ کیا کہ شاید یا تو یہ شادی رہے گی یا میری پڑھائی رہے گی. جی اتنا ڈیفیکلٹ ایک پوائنٹ پہ ہو گیا تھا, میرا ابارشن ہو گیا تھا اور اس پہ بہت سارے پرابلمس. تو اس کے بعد اللہ سے اتنی دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا خیر سے ماشاءاللہ. اب اپنے دادی بھی بن گئی ہوں. اچھا تو ماشاءاللہ. پھر یہ کہ اللہ کا شکر ہے, پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پڑھائی کی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے کہا آئی ہیو اے چوائس کہ یا تو میں چھوڑ دوں پڑھائی, اس یہ وقت ہے, دس ٹائم ول پاس, ہاں, لیکن یا پھر اس میں میری نانی نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا, مطلب مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ لوگ میں نے یہ کرنا ہے, آپ ساتھ ہیں یا نہیں. ہاں, تو یہ جواب لیکن ہم لوگ سننا چاہتے ہیں, ناظرین بھی اور میں بھی. تو انہوں نے کہا, کیونکہ ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے فیملی سے نا بول نہیں سکتے تھے, جیسے میں اپنی فیملی کے آگے نہیں بول سکتی تھی. لیکن ویسے آپ کو ہم سفر جس طرح کا آپ چاہتی تھی ویسا مل گیا تھا کہ مینٹلی آپ کو سمجھتے تھے, انڈرسٹینڈنگ تھی. ایٹ لیسٹ خاموشی اختیار کر لی کہ ٹھیک ہے, وہ اگر مخالفت بھی کوئی کر رہا ہے نا کہ چھوڑ دو, اب بچہ ہے, اب یہ ہے, اس میں عافیہ کا بڑا احسان ہے. وہ سب سے چھوٹی تھی نا, اس کو ایک چھوٹا مل گیا نا, یقین جانے اس نے پالا ہے میرے بیٹے کو, جب تک میں نے میڈیسن کیا وہ مایا. ڈاکٹر صاحبہ اس پر تو میں یہ کہوں گی نا, دیکھیں میں نے جس طرح آغاز میں بھی کہا انسانیت کی خدمت کا ایک مسیحا کے طور پر آپ کو جانا جاتا ہے پاکستان میں ٹاپ لسٹ, میں نے اسی لیے آغاز میں بھی کہا. تو ابھی آپ کی تو انسانیت کے لیے کسی اور کے لیے بات کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئیں. ہم جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کر رہے تھے تو اس میں بھی آپ کافی دیر سے چاہ رہی تھی کہ البمز بھی دکھائے جائیں, چیزیں تو دکھائیے. اچھا, یہ تو عافیہ کے بچپن کی ایک تھوڑی سی البم تھی, یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی, ہاں یہ اسکول کا فرسٹ ڈے. اچھا یہ دیکھیں, میں ویسے بھی ناظرین کو بھی ہمارے دکھاؤں گی کہ یہ بڑی یادیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے, اور یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بچپن کی پکچرز ہیں جو کہ آپ نے موسٹلی اتنی نئی انٹرویوز میں چیزوں میں دیکھی ہوں گی. ویسے تو یہ شیئر کرتی ہیں بہت ساری چیزیں, ان کے دل کے قریب ہیں, یہ والی شیئر نہیں کی ہے, اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ کچھ پکچرز دیکھیں بھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, یہ میری طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یہ ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے شام فیض کی آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اچھا ایک اور سرپرائز گفٹ ہے جو یقیناً آپ کو پسند بھی آئے گا اور ہماری یاد بھی دلاتا رہے گا آپ کو شام فیض کی پوری ٹیم کی اور فیض نیٹ ورک کی. کیسی لگی پکچر بتائیے. ہاں یہی تو سرپرائز ہے نا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, اور پھر مزید کوشش کریں گے کہ آپ سے بہت ساری باتوں کی کچھ ہمارے دل میں بھی خلش رہ گئی کہ ٹائم کم ہوتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے یقیناً ہمارا پروگرام شام فیض نازیہ علی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پسند کیا ہوگا. آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں, اور ساتھ میں آپ جو فرمائشیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. آج کا جو پروگرام تھا اس میں خاص طور پر میں یہی کہوں گی, سب سے پہلے تو ہماری قوم کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قوم کی بیٹی کا خطاب دیا اور آج تک ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. آپ کا وعدہ تھا کہ قوم کی بیٹی کو عافیہ صدیقی کو وطن واپس لے کر آئیں گے جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. آج آپ اس پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آج آپ کے اوپر ہم سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو آپ وطن واپس لائیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ کام آپ ہی کریں گے, اور یہ وعدہ ہم باحیثیت قوم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے. ناظرین اپنی میزبان نازیہ علی کو دیجیے اجازت. شام فیض نازیہ علی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اپنی میزبان نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.